جان بدن روح کے بولتے کون سا خدا ہے؟ کون سا خدا؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بھید کو سمجھیں، اس بھید کو جانیں کہ خدا کس طرح سے ہمیں برکت دینا۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، اور زمین کے چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلائیں۔ ایک بڑی مصیبت ہوگی جب ہوا بند ہو جائے، کیونکہ جب ہوا بند ہوتی ہے اس کے بعد ایک بڑی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ ابھی تو چند لوگ کرونا سے ڈر گئے نا، سانس نہیں آ رہی، لیکن اس وقت پوری دنیا اس گھٹن کو محسوس کرے گی کہ ہوا نہیں آ رہی، ہوا نہیں چل رہی ہے اور میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ اور اس وقت بھی لوگ خدا کے حضور بڑبڑائیں گے، مگر جو خدا کے لوگ ہوں گے وہ خدا کی اس بڑی آزمائش اور خدا کے بڑے قہر کے سامنے سرنگو ہوں گے اور اس کی عبادت اور پرستش کریں گے، اور خدا انہیں جشن کے علاقے میں لے آئے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں کہا ہے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو زر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو زر نہ پہنچانا۔ سو اس فرشتہ نے چاروں فرشتوں کی آفتوں کو کیا کیا؟ روک دیا کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے۔ خدا نے ایک حکم جاری کیا ہے تاکہ زمین کے رہنے والے بھی خدا کی محبت کو دیکھیں، اسرائیل کی قدوس کی محبت دیکھیں، ابراہیم، اسحاق و یعقوب کے خدا کا فضل اور رحم دیکھیں۔ اس بار خدا نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو چنا اور 12 قبیلوں پر کس کی مہر کر دی؟ کس کی مہر کی؟ برے کی مہر کر دی۔ برا کون ہے؟ یسوع۔ برا کون ہے؟ یہ سب ہاتھ اٹھا کے کوئی برا کون ہے؟ برا کون ہے؟ اس کی مہر کے بغیر کوئی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ میں آسمان پر چڑھ گیا ہوں اور خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہوں اور زندوں اور مردوں کا مجھ سے مقرر ہوا ہوں، کیونکہ میں نے موت، قبر، گناہ اور ابلیس پر کیا پائی ہے؟ کیا پائی ہے؟ کیا پائی ہے؟ اس فتح کی بدولت جو اختیار قدرت یسوع کے پاس ہے، اس کی بدولت خدا نے یہ مہر فرشتہ کو دی کہ ان چاروں فرشتوں سے کہے کہ ابھی آفت کو نازل نہ فرمانا، اور تو ایسا کرنا۔ اس بڑے فرشتہ نے پورے جہان کے اندر ان سب پر مہر کی جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کا بقیہ تھا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا کیا تھا؟ خدا کے کلام نے کیا وہ آخری ایام میں یسوع کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب اپنی آنکھوں سے مسیحوں کو ہوا میں اڑتا دیکھ لیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسیح پوری دنیا سے، زمین سے اٹھا لیے گئے ہیں، تو تب وہ غور کریں گے کہ اس کا مطلب ہے ہمارا ادنائے خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارا بادشاہ جسے ہم نے رد کیا تھا، جس کی صلیب پر لکھا تھا وہ یہودیوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ ہم نے اسے رد کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بادشاہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، پرانے اس بار انہیں یقین آ گیا ہوگا، اس بار خدا نے ان کی آنکھوں کے چھلکے گرا دیے تاکہ وہ اس بڑی نجات میں کیا ہو؟ داخل ہو سکے۔ پر افسوس ہے اس قوم نے اتنی نافرمانی کے باوجود، اتنے نقصان کے باوجود بہت کم لوگوں پر برے کی مہر ہوئی اور وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے۔ 12,000 پر 12,000 کی مہر ہوئی ان سب پر جو 1,44,000 شخص تھے۔ ہر قبیلہ میں سے 12,000 کو خدا نے چنا، اور ان کے بارے میں جو مکاشفہ میرے پاس ہے
وہ نہایت پاک اور صاف تھے، وہ گوارے تھے اور گناہ اور عورت سے بری الزما تھے، اور وہ نہایت خدا کی عبادت و پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ اس آخری دور میں جب اس کا 3.5 سال کا دور ختم ہونے والا ہوگا، اس سے کچھ عرصہ پہلے ان پر برے کی کیا کی جائے گی؟ کیا کی جائے گی؟ برے کی کیا کی جائے گی؟ کتنوں کے اوپر برے کی مہر ہے؟ آپ تو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعظیم کے سامنے آپ پر خدا نے اس جہاں کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس برے کی مہر کر دی ہے جو آسمان و زمین کا کل اختیار سے بخش دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر سے رانگا ختم ہو جائے، آپ سب جان جائیں کہ خدا نے آپ پر کیسا فضل کیا ہے۔ جب بزرگان دین بنی اسرائیل کے بزرگ بیٹھ کر یسوع کے بارے میں تلاش کرتے تھے کہ وہ کب پیدا ہوگا، وہ کب سے پیدا ہوگا اور وہ صلیب پر چڑھے گا اور اس کا دور فصل کا دور ہوگا، وہ بزرگان دین بیٹھ کر اس بات پر نگاہ کرتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ، اس دھرتی کے لوگ، وہ قومیں کون سی قومیں، وہ لوگ کون سے بشر ہوں گے جس پر خدا اپنی مہر کر دے گا، خدا اپنے بیٹے کی موت سے ان کو لبریز کر دے گا۔ دھرتی میں یہ لوگ قبیلہ اور کون ہوتے ہیں، وہ اس بات پر غور کرتے کہ خدا کیسا رحم زمین پر کرنے والا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں شخص بھی رہتے ہیں، لیکن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ خدا روح ہے، ضرورت ہے کہ روح اس میں ایسی چیز ہم تو ساتھ کریں۔ جب یہ 7واں باب ختم ہوگا، یہ جو اپنے اندر ٹھنڈا پن ہے ختم ہو جائے گا۔ اس اگلا جو میسج ہے وہ بہت اس سے بھی زیادہ طوفان انگیز ہے، وہ آپ کے آنکھوں کے چھلکے گرا دے گا اور آپ کے دل کا ختنہ کر دے گا، کہ آپ جان جائیں گے کہ میرا خدا کیسا خدا ہے اور کیسی اس کی عبادت اور پرستش کرنی چاہیے۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے، آپ کی جو ہلیلویا کرتے ہیں یہ زمین کی آواز کی بلکہ کہاں کی ہے؟ فرشتوں کی زبان ہے، اور خدا کے حضور ہر وقت قدوس ہلیلویا، قدوس ہلیلویا، قدوس ہلیلویا کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اور اس کی کیا ہوتی ہے؟ تعظیم ہوتی ہے۔ اس نے کب کہا کہ وہ مردوں کا خدا ہے؟ وہ تو زندوں کا خدا ہے، اور جو مردہ ہے اس کے نام سے جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، ہوا میں اڑ کر یسوع کا کیا کریں گے؟ یسوع کا کیا کریں گے؟ یسوع کا کیا کریں گے؟ اور جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو زر نہ پہنچانا، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ وہ قوم جس نے آج تک یسوع کو قبول نہیں کیا، وہ قوم جو سب قوموں کی آنکھوں میں رڑکتی ہے، وہ قوم جو ہر وقت کہتی ہے کہ میرا خدا آسمان جس کا تخت ہے اور زمین میرے جس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور ان کے سب معاملوں میں ان کی شریعت اور ان کا خدا اول درجہ رکھتا ہے، اور وہ قوم آج تک اپنے خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے ملک مصر کو خدا نے تباہ کر دیا اور سب قوموں سے نکال کر اس نے کہا یہ میرا حصہ بکرا ہے، یہ میری قوم ہے، یہ ابراہیم اسحاق یعقوب کا وعدے کی قوم ہے، اور خدا نے انہیں وعدے کی برکت دی، اور ابراہیم کے وسیلہ سے اس نے سب قوموں کو برکت دی، اور وہ سب قوموں کا خدا ٹھہرا۔ سو خدا اس بڑے بھید کے اندر
مکاشفہ کے اندر آج ہم پر یہ مکاشفہ کھول رہا ہے کہ خدا آخری ایام میں جب بنی اسرائیل بہت سی خطائیں اور غلطیاں اور حماقتیں کر لیں گی